وحافظا وقائدا وناصرا دليلا معينا حتى تسكنه زكاته وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد صلى الله عليه ایک درود اپنی اپنی زواری دعا اور واسطے بھی واجب سمجھ کے دعا ہے خدا متعال یہ بارہ آواز بند کرو اس دفعے سے ختم کرو خدا متعال تعالیٰ آنا بیٹھنا بولنا سننا رونا شمار فرمائے آمین آکھن والے کربلا و شام دی زیارت نصیب فرمائے سیدہ کونین میں ذکر میرا اللہ بارہا اس ذکر سننا رونا نصیب فرمائے مذہب اہل بیت عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرما بانیان مجلس رزق عزت وقت اقبال جان مالج بے بہا اضافہ فرما اور اس مجلس میں توسل نال دعا ہے بقیت اللہ العظم دے ظہور تاجیب صاحبانی گرامی قدر محبان محمد و آل محمد موالیان حیدر کرار اجازت ہے بات شروع اللہ رب العزت نے اپنی اس بڑی خدائی دو چیزاں اس قدر مہنگیاں اور بیش قیمت بنائیاں کہ جنہ تو مہنگا خدا پھر دوسرا کچھ نہیں بڑھائے پہلی چیز ہے سجدہ جو اللہ نے بہت مہنگا بڑھایا جس عبادت کا کوئی ثانی نہیں اور جس عبادت کی کوئی نظیر نہیں دوسری چیز ہے درود محمد و آل محمد تھے یہ بھی خدا بے مثال عبادت گھر دو آن ایک اللہ دا دوسرا محمد و آل محمد دا تو ایک چیز خدا نے اپنے واسطے رکھی اور وہ آل محمد تو منگی کہ تم کرو میرا سجدہ دوسری چیز خدا نے محمد و آل محمد نے تحفے بچ دیتی اور اس بارے چاہیا کہ میں پڑھوں گا تم پر درود جو اپنے لیے ہے وہ ان سے مانگ رہا ہے جو ان کے لیے ہے وہ خود پڑھ رہا ہے اللہ درود علی چابی اپنے ہاتھ چتاں رکھیے تاکہ پتہ لگتا رہے درود انہاں تے نہیں ہے جنہاں تے دنیا پڑھ دی ہے درود انہاں تے ہے جنہاں تے اللہ ہن میرے پڑھ لکھے سرداروں درود ایسی خدا دی بے مثال عنایت ہے آل محمد تھے کہ جس دی کوئی دوسری مثال نہیں اور اس درود دا معاملہ اتنا بلند ہے کہ دنیا کوشش کیتی ہے کہ اسی صاحب درود ہو جائے اور درود بھی خدا نے پھر جنہ زبات مقدسہ تے پڑھیا ہے انہوں نے طہارت دا ذمہ خود چاہے انما یرید اللہ یہ جو عربی عبارت سے پہلے انما ہے اس آیت سے پہلے کسی بھی عربی عبارت سے پہلے اگر انما آ جائے تو اس کو مراد ہے کہ مثال بھئی ایک اور دروازہ اگر یہ دونوں دروازے بند کر دیے جائیں اور یہ کھڑکیاں بھی بند کر دی جائیں اور یہاں اندر والے صرف اندر ہو جائیں اور باہر والے صرف باہر رہ جائیں تو یہ ہو جائے گا انما فیصلہ بات جیسے سیانے میں جب میں نے آخر دی لوڑی نہیں توجہ کرے
یا میرے نال بولیا ہے تسی پہلے ہی بول رہے ہو اسی تائید کر رہے ہو تو یہ ہو جائے گا انما یعنی ایک ایسی چار دیواری ایک ایسا فور وال کہ جس والے اندر والے باہر نہ جا سکے باہر والے اندر نہ آ سکے جیسے اس آیت تطہیر تو پہلے خدا انما لایا ہے آیت ولایت تو پہلے خدا فرمایا انما ولیکم اللہ تاکہ ولایت بھی درجے خدا خود دسے تو یہ خدا نے آسان کیتا ہے تیرے واسطے اس گھر دی عظمت کو سمجھنا آپ مجھے دیکھیں گے شہزادے آپ اپنا کام کرے وہ اپنا کرے ہم اپنا کریں انما یرید اللہ یہ اللہ کا ارادہ ہے تمہیں ایسے پاک رکھوں جیسے پاک رکھنے کا حق اس پوری آیت جڑی چیز میں زیادہ توجہ طلب لگتی ہے وہ ایک دو لفظ نے کہ پاک رکھنا کس سے ہے عنکم الرجسا شکریہ عنکم الرجسا تو رجس کیا ہے کہ جس سے آل محمد پاک ہے وہ رجس کیا ہے پہلے تو معاملہ یہ ہو کہ رجس کیا ہے غلاظت دو قسم دی ہے ایک نظر آنے والی وہ نجس ہے ایک وہ ہے جو پنہاں چھپی ہوئی غلاظت ہے وہ رجس ہے اور یہ نظر نہ آنے والی غلاظت نظر آنے والی غلاظت سے زیادہ بڑی ہے زیادہ غلیظ ہے تو خدا پہ فرما رہے ہے کہ میں پاک رکھوں گا ہر نجاست سے ہر برائی سے ہر ناپاکی سے ہر گندگی سے ہر پلیتی سے کس کو آل محمد کو چوک بازار کھلو کے بندیاں دا ہاتھ نہ پیا کر آ ذکر علی و حیدر کرار چلیے آ ذکر زہرا چلیے آ علم دا سلام کریے آ انت درود پڑھیے آ بارگاہ پڑھیے آ مذہب اہل بیت دی خدمت کریے آ صفے اول جا کے کھلویے تو اونج پڑھیے جی میں چھویں امام پڑھیے اس نہیں آنا جب قرآن کا فیصلہ ہے جو نجس ہو وہ ان سے دور رہے جڑا عزت آل محمد تے بلند ہو رہا ہے خدا سلامت رکھے میرے سرداروں تھوڑی سی گل اگے چلائیے اس رب نو قرآن وچوں اور کھول لئیے کہ وہ رجس کیا ہے یہ تو بظاہر میں تو شامل کر بھی لیا تسی ہو بھی گئے اور ایک طرف واضح کر لیں کہ جو محب اہل بیت ہوگا وہی اس محفل میں شامل ہوگا جسے سیدہ کونین کی عزت کا ادراک ہوگا وہی بیٹھے گا رجس کیا ہے اور پھر قرآن کھول گئے تو سرچشمہ ہدایت پھر بولیا اور پھر قرآن نے رجس دسن تو پہلے انما لا دیتا قرآن فرما رہا ہے اور رجس قرآن دسن لگا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان قرآن کہہ رہا ہے کہ بے شک یہ شراب رجس فیصل آباد نہ ہوندہ اتنے سیاڑے چہرے نہ ہوندے کہ مجلس خانہ خدا اور اس خوبصورت جگہ تے نہ ہو رہی ہوندی اسی میرا ساتھ اتنی جلدی نہ دیتا ہوندہ میں اس آیت نو دائیں بائیں دا سہارا لے کے مثال نال یا کسی حدیث نال اور توڑے نیڑے کردہ پھر جملہ آتا یہ جو آیت ہے انما الخمر کہ بے شک یہ شراب رجس ہے من عمل الشیطان اگلے ترہت بعد چاہنے ہیں پہلے شراب تے رکیے پہلے استقل کریے یہ آپ کو اللہ نے مرشد بنانے کا میزان دیا ہے تعینوں کرے جڑے دل تک میری بات اتر جائے ممبر دی بلندی تو کھلو کے پیانا قرآن پہ آدائی پیر او بنائی جڑا شرابی نہ ہوئے Hallelujah.
اچھا میرے اپنے سیانے لوگ تو اپنے اتنے پڑھے لکھے نمازی چہرے ہیں تو میں ایک اور گل کی تائید لینا چاہ رہا ہوں. تو قرآن انما لا کے پہلی چیز ہی شراب دسی ہے کہ شراب رجس ہے. رجسن من عمل الشیطان کہ یہ شیطان کے کام ہے, بندے دے پتروں کے کام نہیں ہے. تو تسی زیادہ تو زیادہ رس جاؤ گے, ناراض ہو جاؤ گے اور مرزا ندیم صاحب نو یا باقی احباب نو آکھو گے فاروق شاہ صاحب آئندہ فیصل آباد مجلس پڑھن نہ. لیکن میں اگر امام حسین علیہ السلام میں نے اپنے کرم نال ممبر دی بلندی تو کھلا رہا ہے تو میں کلمہ حق آکھن تو ایک لمحے استے بھی رکن نہیں لگا. میں نے ایام سیدہ دی قسم, میں قسم صرف تمہارے واسطے چاہیے وگرنہ ضرورت نہیں. میری قوم ساری میرے سامنے بیٹھی ہے, میں ممبر دی بلندی تو کھلو کے پیادہ بول نہ بول, سن نہ سن, بلا نہ بلا. اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ شراب رجس ہے تو علی دا شراب اور شرابی نال کوئی تعلق نہیں. شیعہ بولے علی دا, میں علی دا شیعہ نال دل کی تھی بولو حیدری. مبتلا ہے تو پھر اس دروازے پر رش مت بنائے. آپ خامخواہ کھڑے ہیں, یا تو آپ اپنے قبلے کو درست کیجیے. اور بڑے دروازے قرآن آدھا ہے اس آیت کے تحت مرشد وہ پکڑو کہ جو شرابی نہ ہو. کل محض اور جوا وہ جواری بھی نہ ہو. جیو سید اے نہ ہوئے جڑا تو پیران نظرانہ دے میں وہ 17 سال بعد فیصل آباد میچ ہوئے تو جوئے دلا دے. ایسے ہم مرشدہ آپ بھی لتر کھانے تیری بھی اگوں نہ پریڈی کرانی. دروازہ امیر المومنین دا ہے کو بلندی سے ہے. ہم نے تو وہی مانے ہیں کہ جن کے گھر کا ہر فرد یطاہرکم تطہیرا مصداق ہے. آپ تاریخ کے صفحات میں سے وہ واقعہ کہاں لے جائیں گے جب مدینے کے بازار میں کسی بڑے گھر کے بگڑے ہوئے بچے نے شراب پی رکھی تھی, کبھی اٹھ رہا تھا کبھی گر رہا تھا. پکڑ کر دربار میں لے جایا گیا. اس کی اچھی قسمت کے تخت پر اس کے والد تھے. زمانہ سمجھ رہا تھا کہ یہ معاف کر دیں گے, انہوں نے انصاف کی حد کر دی. انہوں نے فرمایا پتر بھی ہے تے معاف نہیں کرنا, پالو لمیاں تے چالو چولا تے بلاؤ جلال.
اور اتنے درے مارو جتنا شریعت نے شرابی کی حد جاری کی ہے. چولا اتاریا گیا, لمیا پایا گیا, جولا اتاریا گیا اور ایتھے درہ آیا. ہائی شراب دے نشے وچ دھوتے گل وڈی کر گیا, پیچھے منہ کر گیا. ہاتھ روک بھائی میں نو مارے جیسا آپ نبی. سمپلی آکھیا علی رضی اللہ تعالی عنہ, حسن رضی اللہ تعالی عنہ, حسین رضی اللہ تعالی عنہ. میں تو ایک سمپل جی اور سادی جی کھلے کھلے لفظ گل دسن لگا. میری اتنی پڑی ہوئی مجلس ایک پاسے اور میرا جملہ ایک پاسے. من خانہ خدا دی قسم, من حضرت مالک دی شبی دی قسم, من قبر امام دی قسم. کوئی رولے لڑائی جھگڑے لی گل ہی نہیں. سان پتہ ہے کہ دنیا ساڑیاں پیران رضی اللہ تاں آکھے ہے بھئی آپڑیاں علیہ السلام نہیں آکھے. دکھ لگا شیعہ نے جنہ ہاتھ نہیں اٹھیا, دکھ لگا شیعہ نے جنہ ساتھ نہیں دیتا. حتیٰ کہ یہ بحث آپ علی کو کیوں رضی اللہ کہتے ہیں جب علی پر اللہ سلام پڑھتا ہے, جب اس گھر کو اس نے علیہ السلام قرار دیا ہے تو آپ انہیں وہ منصب دے نہیں. اگر آپ خامخواہ حضرات شیعہ ناراض ہوتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ یا عنہا, مذکر مؤنث سے سیگا ہے نا, مؤنث ہوگا تو عنہا ہو جائے گا. تو یہ تو ایک دعا ہے, آپ ہمیں دیجئے کہ اللہ آپ سے راضی ہو, ہم آپ کو دیں اللہ آپ سے راضی ہو. اگر علی کو ہم یہ دعا دیتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ قباحت ہے. علی کو ایسے دعائیہ کلمات کی ضرورت نہیں, ان کلمات کی ان کو ضرورت ہے جن کا پہلے مذہب اور تھا. تیری اپنی ضد ہے, تیری اپنی مرضی ہے. ہر کسی اپنا اپنا حساب کتاب جا کے فائل کھول نہیں جاتی. یا مالنامہ اس ہاتھ میں ہوگا, یا مالنامہ اس ہاتھ میں. واضح ہو جائے گا کہ دنیا میں کیا کیا ہے. مگر نہ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی علیہ السلام علی آپ ہی بحث چڑی ہے, کوئی ایڈی بحث نہیں. جس دن سادات مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے, آپ نے ہی بتایا ہے کہ اس دن یہ بحث رضی اللہ یا علیہ السلام والی ختم ہو گئی تھی. وہ ایسے ہوئی تھی کہ حضور مکہ سے نکلے, رات غار ثور میں رہے, پھر صحرا کا سفر کیا اور دن دی روشنی ایک میرے مالک مدینہ داخل ہو رہی. سب نے درخواست ظاہر کی کہ آپ ہمارے گھر رکیے. سید و سردار نے اپنی اونٹنی کی مہار اس کی گردن میں حمائل کر دی کہ یہ جہاں جائے گی میں وہیں رکوں گا. اب اونٹنی مدینہ کی گلیوں سے جا رہی تھی. آپ نے حضرت مولانا ہمیں بتایا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں پھولوں کی پتیاں نچھاور ہو رہی تھیں اور ساتھ ساتھ یہ نعت پڑھی جا رہی تھی, بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ اصلت جمیع خصالہ رضی اللہ نہیں صلو علیہ. شکریہ شکریہ. فیصل آباد زندہ باد, فیصل آباد مل کے حیدری.
سید جڑے مدینے پہنچے وہ علیہ السلام وہ فیصل آباد پہنچے تو رضی اللہ ہو گئے. یا تو کسی سفید کورے کاغذ پر لکھوائیے کہ ان پر درود نہ پڑھا جائے تو وہ نماز قبول کرتا ہے. کسی بڑے دلی گل نہیں, کسی کچی مسجد کے اپنے مسلک کے پیش نماز سے سگنیچر کروا لاؤ کہ 73 فرقہ اسلام وچ مختلف ڈیزائنہ دی نماز وچ اگر ان پر درود نہ ہو تو وہ قبول کرتا ہے. کوئی بھی لکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ آل محمد کے بغیر نماز ہوتی ہے, ان کے درود کے بغیر نہیں ہوتی, ان کے درود کے بغیر نہیں ہوتی. پھر حضرت مولانا جب آپ درود پڑھیں بے شک درود ابراہیمی سے آئے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. جب یہ پڑھ لو نماز مکمل کر لو. مرنا بھی ہے, متھے رسول دے بھی لگنا ہے, قبر اندھیری ہے, معاشر سخت ہے, کفن دی جیب نہیں ہے, فرشتے رشوت لیندے بھی نہیں. جب نماز میں آل محمد کا نام آتا ہے کبھی تو اپنے ضمیر سے پوچھو یہ آل محمد میں درود یزید کی ماں پر ہے کہ حسین کی؟
میں پھر اپنے امام دی بھی تے گل کرا نا، کوئی جا کے تو اپنے پیر دی تو کیتی نہیں۔ آؤ میں دسا میرے مالک کے نزدیک شراب کیا ہے، یاد کرو اس حدیث نو، یاد کرو۔ میں اتنا سہل کر کے اتنا آسان ہو گیا بھائی سے لے جائے، اتنا سہل اتنا آسان کر کے میں سنوں کا پورا مجمع یاد ہو جائے۔ امیر المومنین کو پوچھا گیا مولا آپ کے نزدیک شراب کیا ہے؟ امیر فرمایا ایک بہت بڑا سمندر ہو، کیا ہو؟ سمندر ہو، اور اس سمندر میں ایک قطرہ شراب کا گر جائے۔ کتنے قطرے؟ جگ نہیں، گلاس بھی نہیں، ایک قطرہ شراب کا گر جائے۔ امیر فرمایا اس سمندر میں سے دریا نکلیں، دریاؤں میں سے نہریں نکلیں، نہریں جو کھالے ٹر پے، کھالے جو پانی ٹردا تیری فصل چاہ گیا، اور اس پانی نال گھا لگ پیا، اور ایک گھوڑا آیا اس کو گھا کھا لیا۔ ایسے گھوڑے پہ سواری علی حرام سمجھ۔ ایسے گھوڑے پہ سواری بھی علی نہ پسند کرتا ہے۔ جس امام دے پیروکار ہو وہ امام فرما رہے ہیں شرابی نال معاملات زندگی مت رکھو۔ تسی فقہ امام صادق دے پیروکار، ہاں بھائی میرے نال یہی تو کرو نا، ایسا ہی ہے نا۔ امام فرما رہے ہیں شرابی کے ساتھ بول چال مت کرو، شرابی نہ لین دین مت کرو، شرابی کو بیٹی کا رشتہ، حدیث سخت ہے، ادھی پڑھی ہے یہ تسی آپ خود میں پوری پڑھ باخبر اگلی گل تو، لیکن اسی نعرے اور دعا تو میں بے نیاز ہو کے کہ مجلس پڑھ رہے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر، ثروت دیکھ کر، پیسے دیکھ کر، زر زمین دولت اور گاڑیاں دیکھ کر اپنی بیٹی کا رشتہ شرابی کو دیا، تو گویا اس نے نکاح کے ہوتے ہوئے بیٹی خود برائی کے لیے دی۔ امام فرما رہا ہے اس تو بڑی سزا تے شرابی دی ہون پڑا لگا جڑی تیرے امام منع کیتا ہے، جو تھوڑے امام کو منع کر گئے ہیں۔ دیکھو کچھ کام وہ نہیں جڑے مولا فرمایا کرو، جب بندے تو وہ نہیں ہو رہے تو پھر وہ تے نہ کرے جنہیں تو امام روکے ہو۔ مولا تو فرمایا اے بھی کرو، 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 اے بھی کرو۔ بندہ دے یار میں غافل ہاں، میں نااہل ہاں، میرے تو میں نالائکی کر گیا، یہی آدھا بندہ معاف کری میرے عمل کا، نہیں ہو رہے جب میں مال کا میں نہ کیا۔ پھر وہ تے نہ کرنا جب کرتا نہیں پیا امام دے آکھے دے تو انہاں تو روکنا جنہاں تو امام روکیا ہوئے۔ میرے خیال نال کسے مذہب شرابی دی اتنی بڑی سزا نہیں ہونی جڑی تیرے مولا نے اگے دیتی۔ میرے مولا فرمایا میں اپنے مومن علی ولی اللہ پڑھنے والے عزادار ماتمی کو منع کر رہا ہوں